صبح بدا من طلعت قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب امت کو سکھایا ہے۔ یہ جو ادب ہوتا ہے، تعظیم، اکرام، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ بدبنی بے سکونی پیدا کرتی ہے، بے ادبی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ ماں باپ کو پیسے دیں، خدمت کریں، لیکن ایک دن اگر آپ بوڑھی اماں سے کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑی سیانی بن جانا، اگر میری بیوی اس طرح کی ہے تو ہی ٹھیک ہو جا، تو ایک دن جو آپ سخت لفظ کہہ دیتے ہیں وہ اماں کو ساری رات سونے نہیں دیتا، بڑی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والد کو جس دن انسان کہتا ہے نا کہ ابا جی آپ کی وہی سوچ ہے اور اب زمانہ بدل گیا ہے، تو اس بیچارے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمائی ساری ضائع ہو گئی۔ میرے بیٹے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ توہین، بے ادبی لوگوں کو بے سکون کر دیتی ہے۔ بیوی کئی دفعہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خرچہ تھوڑا دے دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ شوہر بھی کہتے ہیں اپنے گھر والیوں سے کہ میں روٹی بھی کھا لوں گا ہوٹل سے، کپڑے دھلوا لوں گا دھوبی سے، تو بے شک میرا کوئی کام نہ کر، بس تیرے ذمے یہ ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کی قدر کرنی۔ یہ جو توہین کا معاملہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تکلیف دیتا ہے، انسان اذیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں، اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا، اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں، وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے، اس کی آمدن کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا۔ سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا۔ بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی تو نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں، تیرا ماحول سخت ہے۔ تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر، جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک دن کہا نا، لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پتر نے، کمال۔ آپ رات کو آئے کام سے تھکے، ابا جی کی چارپائی پہ بوڑھے والد صاحب، تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیاں، ہے یہ نمبر ٹانکنے والی بات ہی۔ بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤں، تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حلوان گیا سا، تو کم تو آیا جا سو میرا پتر جا کے، وہ نہیں دبانے دیتا۔ لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ، آپ چلے گئے، اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا۔ سو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نا لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما۔ اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی، میرا پتر تھکیا ہوندا ہے تے مینوں کٹ کے۔ آپ سمجھ لیں بات کو، آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہوگی، آپ ادب کریں، احترام دیں، آپ اکرام کا مزاج بنائیں، عزت دینا شروع کریں، معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو، آپ پی ایچ ڈی کر گئے، آپ نے تخصص کر لیا، مفتی بن گئے، حدیث پر آپ نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم حدیث عطا فرمائے، آپ کو لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، آپ مسند ارشاد پر بیٹھے پیر صاحب ہو گئے، آپ مسند تدریس پر بیٹھے استاد جی استاد جی استاد جی کی آوازیں آنے لگیں، بڑی بات ہو گئی، بلے بلے ہو گئی۔ پر ایک استاد تھا صرف آپ کا میٹرک پی ٹی سی، اور آپ پی ایچ ڈی ہو گئے۔ بڑی پجاروں میں آپ گزر رہے تھے، استاد جی سائیکل پہ تھے،
تو جب آپ بازاروں میں گزرے تو استاد جی کو دیکھ کے بریک لگائی، نیچے اترے، سلوٹ مارا، طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بیٹھ کے دوبارہ سائیکل پہ جائے گا، لیکن اسے یوں محسوس ہوگا کہ اس کی یہ سائیکل بازاروں سے مہنگی ہو گئی، اس کا درجہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ گرد ڈال کے چلا جائے استاد جی پہ تو اسے تکلیف ہوگی کہ میری بات کو آپ سمجھیں، جو میں نے بات شروع میں کی کہ ادب کریں گے تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، بے ادبی کریں گے تو اس سے معاشرے میں بے سکونی، بے چینی، بے قراری۔ ہمارے ہاں تیزی سے بے ادبی پرموٹ ہوئی ہے، پرموٹ کی گئی، یعنی اب ہم گپ شپ نہیں کرتے۔ یہ جو گپ شپ ہے نا، اب ہم نے کسی اور گناہ کا نام بدل کے گپ شپ رکھا ہے، اصل میں کرنی ہے چگلی، غیبت، نام ہے اس کا گپ شپ۔ جس طرح لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا نا، جھوٹ کا نام بدل کے لوگوں نے بہانہ رکھ لیا ہے، کہتے میں کو بہانہ کر چھڑیا سی، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا تھا۔ ہم نا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف تعفن پھیلایا، اور جب میں کسی کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے حق میں رہ جائیں گے؟ کسی کے حق میں نہیں رہے۔ آپ نام لے لیں، معاشرے میں پوچھ لیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے توبہ توبہ، چلو جی پولیس والے خراب ہو گئے تو پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرے نا، چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سیاستدان، تاجر، چلیں آپ کبھی تجربہ کر لیں، عوام میں بیٹھ کے پوچھیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ پوچھ لیں، بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ میری بات کو کیوں بھلا؟ ہم نے نا ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کی ہیں، ہم نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا، ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو، ہم نے خود پرموٹ کی بے ادبی، توہین، ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کا ادب کروں اور میرے شاگرد میرے مرید نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا ہی نہیں، مزاج ہی نہیں بنایا، یہ ذوق ہی نہیں۔ ہم نے بس لوگوں کو یہ کہا کہ ایک میں ٹھیک ہوں، ایک وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، تیسرا کوئی ٹھیک ہے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہم نے تو معاشرے کو گدلا کرنے میں، میلا کرنے میں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں، پیار شروع کریں، ادب شروع کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ یہ جو تعظیم ہے یہ حسن ہے دین کا، یہ وقار ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میر میراں، پیر پیراں، کسی نے کہا حضور سادہ ہوں، ان پڑھ ہوں، دیسی بندہ ہوں، کوئی موٹی سی بات، دین ہے کیا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے، اور اس سے پہلے 12 سال میں نے صرف پڑھا ہے۔ فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مدینے والے رسول کا سارے کا سارا دین ادب کا نام۔ سبحان اللہ۔ یہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ ادب، تعظیم، قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ غیر ارادی بھی تم توہین نہیں کر سکتے۔ ایک تو معاذ اللہ ارادہ تن ہے، وہ تو بات ہی بڑی دور ہے، ایک یہ کہ غیر ارادی، اس کی بھی تمہیں اجازت۔ صحابی ہیں، نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور عارضہ موجود ہے، مجبوری موجود ہے، سبب موجود، علت موجود ہے، کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے، سکل سماعت کا مسئلہ تھا۔ جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہیں، تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں۔ ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا، چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں، یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو، یہ نہیں۔ بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے، کہتے بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے، بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں، ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی، لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے۔
لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین غلام فخر الدین سیالوی، یہ دو دروازے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے نکلیں تو آپ باب بقیع سے باہر آتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب بقیع کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے۔ تخیل کی بات کرتے ہیں، تصور کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل، آہستہ آہستہ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں، یہ آپ کو نا صحافیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں، نہ، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو، یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے جملے بولنے تو تضحیق کا میز، اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں، یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے، سمجھیں آپ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے، عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ پہلے جملہ ہی دیکھیں کتنا درگاہ ادب والی ہے نا، تو انداز دیکھیں کیسا ادب والا ہے۔ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، کہنے لگے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس تھوڑا اونچا بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور مجبوراً عارضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ تم خیال کرو، تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، احساس کرو، بارگاہ کی طرف دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، خبردار میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی اس طرح نہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، تو اگر یا اللہ ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ضائع اعمال یعنی تمہارا حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، یہ بچ تب سکتی ہے جب تمہارے اندر ادب رسول ہو، یہ بچے گی تب جب حضور کا، اور یہ قرآن حکیم ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں، یہ قرآن حکیم ہے، یہ کسی صوفی کا ادب نہیں، یہ قرآن ہے اور یہ نص ہے۔ چھوڑ دیں جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، ہمارے ذمے نہیں ہے لوگوں کا حساب، وہ رب کریم خود لے لے گا۔ ہم نے پرموٹ کیا معاشرے کے اندر توہین کا رویہ، تضحیق کا رویہ، مذاق بنانا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی بندے کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو خدا تمہیں وہاں رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہوگی۔ آپ اپنی عزت ایک صورت میں کرا سکتے ہیں کہ دوسرے کی عزت شروع کر دیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہاں تو عزت مانگ کے لیتے ہیں یا چھین کے لیتے ہیں، یہ مزاج ہے، یا مانگیں گے کہیں گے تو میری عزت نہیں کرتا، آ جاؤں گا یار تیری محفل پہ پر تجھے پروٹوکول نہیں دینا آتا، یہ مانگی ہے عزت، اور یہاں چھین لیں گے۔ چھوٹی والی سالی کی شادی تھی تو داماد صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ تیرے ابا نے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے ابا نے تو مجھے ٹیوٹے میں بٹھا دیا، کار میں نہیں بٹھایا، اٹھا بچے گھر چلے۔ تو بوڑھا سسر بیچارہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کہتا ہے پتر تیری مہربانی، غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ منت کرتا ہے، روتا ہے، بچی کی شادی ہے نا، بیٹی اور داماد چلے جائیں گے تو کیسے نظام چلے؟ رویا، بلا کے لایا، صرف کار میں نہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، بوڑھے کو رلایا،
چلو لے لی عزت، تو یہ عزت آپ نے کرائی نہیں، یہ تو آپ نے چھینی ہے، یہ آپ نے چھینی ہے۔ عزت چھینی نہیں جاتی، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ عزت کرنے کو دل کرے۔ ہم بوجھ بن کے عزت لیتے ہیں، بوجھ بن کے عزت نہ لیں۔ آپ نہ مانگیں نہ چھینیں، کام کریں اور عزت کریں۔ آپ عزت کریں۔ آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے نا، تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا، میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ اس طرح کے کام کریں کہ طبیعت ٹھنڈی ہو، کلیجہ سکون میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں، خاندان رسول سے تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرما، اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے۔ گھر کتنا اونچا ہے، دعا پیچھے کتنی بڑی ہے، تائید کتنی مضبوط ہے۔ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو اب میں نے صرف کرانی ہے، کرنی نہیں کسی کی بھی۔ میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر، اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، بڑا نام، بڑا قد کاٹ، بڑی محبوبیت، بڑا درجہ، لیکن ادب کا یہ عالم تھا۔ فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ او جوانوں سنو میری بات، دستک نہیں دی۔ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ مرضی سے جب آتے تھے دروازے پہ دستک نہیں دینی، مرضی سے آتے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گرمیوں میں آرام کر رہے ہوتے اور میں باہر بیٹھ جاتا، دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا، تو جب میں تھک جاتا تو میں اپنے امامے کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتا، اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی میرے بالوں میں پڑ جاتی، تو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، دستک دے لیتے تو فرماتے میں سائل بن کے آیا ہوں، شاگرد بن کے آیا ہوں، تکلیف نہیں دوں گا، آپ مرضی سے آئے ہیں، ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے، طبیعت حاضر ہو تو مجھے مدینے والے رسول کی چند حدیثیں نہیں سنا دیتے، میں انہیں حفظ کرنے آیا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا جو علم تھا نا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں تھا، ان کا نافع علم تھا، نافع، ان کا علم ان سے عمل کراتا تھا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے علم پڑے ہوئے لوگ بے سکون زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، وہ تکلیف میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے پتا بھی ہے میں عمل ہی نہیں کر پاتا، کیوں؟ علم ہے نفع والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع نہ دے، نفع والا علم نہیں۔ بھائی ایک دن اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک دن گزر رہے تھے حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ، استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ استاد جی کو خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ضرورت کوئی نہیں، روٹین میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، جی سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو اب ایک تو یہ کہ استاد جی کو ضرورت ہے خدمت کی، ان کو کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور ایک یہ کہ روٹین میں وہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو دوڑ کے آگے بڑھے، اور اس طرح نہیں کہ تنہا ہوئے تو استاد جی کہا۔ کچھ لوگ عزتیں مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں نا، پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے، اب قوم بڑی سیانی ہے، اب تو شیشی میں بھی اتار لیتی ہے۔ اب تعریف نہیں کرتے لوگ، اب خوشامد کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے، اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے سیاستدانوں کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس الیکشن میں اتنے مولوی استعمال کیے۔ اس وقت چچا بھی ہو جاتا ہے، ریڑھی والا بھی چاچا ہو جاتا ہے، اس وقت بیچارہ پھٹے پہ بیٹھ کے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں پہ، وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ امام باقر سے کسی نے کہا تھا یہ بندہ اب بدل گیا ہے، پہلے ٹھیک تھا، فرمانے لگے نہیں،
پہلے بدلا ہوا تھا، اب اپنی اصلیت دکھا رہا ہے، اب اپنا اصل روپ دکھا رہا ہے، اصل میں یہ تھا، پہلے بدلا تھا، ایک اداکاری کر رہا تھا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں آپ حضرات کے ساتھ۔ اپنی تربیت کریں، یعنی آنکھوں میں بھی ادب ہو، دل میں بھی ادب ہو۔ ادب کی کہانی نہ بنائیں، سٹوری نہ بنائیں، اس کو خوشامد نہ بنائیں، چاپلوسی نہ بنائیں۔ یعنی میں اگر کسی کا ادب کرتا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کرتا ہے۔ ابا جی فوت ہو گئے تو پھوڑی پہ بیٹھ کے سارے گاؤں کو بتایا کہ میرے تو بغیر دوائی نہیں سن کھاندے۔ بھئی اگر اس طرح تھا نہ تو پھر تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر بچے بچے کو پتہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو کہانی بنا بھی تو کوئی ماننے کو تیار کوئی نہیں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو اصلیت کا۔ ادب کریں، پیار کریں، ایک دوسرے سے رویے ٹھیک ہونے چاہیے۔ گھوڑے کی لگام پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کر، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، روٹین میں جا رہا ہوں، کیوں لگام تھام لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے، نیچے اتر کے جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا۔ جب آپ احترام کرتے ہیں تو احترام کیا جاتا ہے۔ آپ جب عزت، ہم نے عزت نہیں دی، ہم نے تو دی ہے شہرت کو عزت، پیسے کو عزت۔ جس نے لوٹ مار کر کے پجاروں بنائی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، جس نے 40 سال اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے حلال رزق کھایا اس کی کرنی چاہیے۔ بتاؤ ہوتی کس کی ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے بچے بھی پھر کچھ چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں پجاروں خریدنے کا، پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ اس سمت آتے نہیں۔ آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مزدور آدمی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا پیار۔ میں اکثر کہتا ہوں چلو سیاستدان تو غریب کو فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا، محفل میلاد میں بٹھا لیا کرو، اس بیچارے کو کہیں تو عزت مل جائے۔ کسی مسجد کے مؤذن کو جس کو 40 سال ہو گیا اذان پڑھتے، اس کا کوئی زیر صدارت نام لکھ دو، مہربانی کرو۔ جس کو 30 سال ہو گئے امام صاحب سے پہلے آ کے مسجد کھولتا ہے، اس کا لکھو نام۔ جو مسجد، اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں صاحب، یہاں سیدھا تقریر کروں گا چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگایا ہے، نہ بیچارے کی فوٹو آئی، نہ اسے کوئی جانتا ہے، لیکن محفل ختم ہوگی تو وہ گلے لگ لگ کے روئے گا، کہے گا ساڈی محفل بڑی کامیاب ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں ان کی فوٹو دنیا کے کیمرے تو نہیں کھینچی، پر اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کون لوگ۔ احساس پیدا کریں، ادب اصل والا کریں، احترام صحیح والا کریں۔ طبقات ابن سعد دیکھو، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور حضور سے ملنے آیا۔ مزدور بڑا ڈرتا ہے، یہ مزدور بیچارہ، کپڑے میلے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے، کیونکہ جوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ ڈرتا ہے وزیروں سے بھی، پیروں سے بھی، خطیبوں سے بھی ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مزدور آیا اور اس نے بڑے شوق سے آگے بڑھ کے کریم محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ جو کہنے لگا ہوں ذرا ذوق سے سننا، کہتے ہیں اس نے سلام لے کے ہاتھ پیچھے کیا، وہ پیچھے کر رہا تھا، پر قربان جائیں رسول پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی پاک نے تھام لیا، یعنی حضور نے تھام لیا، اور پھر حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا۔ تو میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ چھالے تھے عرض کرتا، اور دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر چھالے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ توکل والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیوند تو ہوتے ہیں پر کوئی دھبا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو غریبی بذات خود بہت بڑا دکھ ہے، یہ کیا ہے؟ تو رو پڑا، کہتے سونے غریب ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، کئی کدال چلاتا ہوں،
کام کر کر کے چھالے پڑ گئے. صحابہ کہتے ہیں چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا, جس محبوب کے قدم چومنے کو جبریل جھکے اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا, نبی کریم نے چوما. بڑے بڑے امیروں کا گویا دل کر رہا تھا کاش آج ہم غریب ہوتے, یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی. تو عزت کریں, احترام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں نا اب ایک اور رٹا بڑا شروع ہو گیا, کہتے میں بڑا فرینک ہوں جی. کچھ مفت کے بھی فرینک ہوتے ہیں, یعنی وہ حال اس طرح پوچھتے ہیں جیسے بڑی پرانی دوستی ہے. السلام علیکم پیر صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. ہور پھر سناؤ. یہ ہور پھر کی ہوں جی؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں بچوں کا کیا حال ہے؟ میں کہ 10 میرے کتنے بچے نے؟ کہتے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر مطلب کی بات کریں آپ. فرینک ہونے کا مطلب یعنی کسی سے اگر دوستی ہو بھی جائے تو دوستی بھی عزت کا نام ہے, دوستی توہین کا نام. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دوست آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیں تو آپ نے کوئی عزت کی ایک دوسرے کی, اس طرح دوستی ٹوٹ جاتی. مذاق بڑھ جائے تو دوستی گئی. دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو پیار مولا علی سے کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں مل سکتی ہے. حضور نا حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے کسی وجہ سے, تو گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو پھر جائیں گے منانے. یعنی مولا علی کی وہ شان ہے کہ ناراض ہو جائیں تو حضور لاڈ دیکھتے ہیں, ان کی ناز اٹھاتے ہیں. سرکار گئے تو کعبے کے قریب لیٹے ہوئے تھے اور کپڑوں پہ ساری مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب, او مٹی والے اٹھ جا یار. حضور منا کے راضی کر کے گھر لائے. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے. یعنی حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی نا میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون تھے. اور حد کر دی کریم نے. حضور فرمانے لگے لوگوں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے حضور ان کے گھر میں رہے, پھر یہ حضور کے کاشانہ نور میں رہے. کتنا بڑا درجہ ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو کتنی فرینکنس ہو گئی ہوگی 9 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن وہی مولا علی جب بات ادب کی آتی ہے, احترام کی آتی ہے, سنیں, یاد رکھیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے کریم محبوب علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا تو میں کئی ہفتے انتظار کرتا تھا. 1 منٹ نہیں لگاتے لوگ, جتنا مرضی ادب کا رشتہ ہو. کہتے میں ہفتوں انتظار کرتا تھا, پھر بھی میرا دل کرتا تھا کوئی اور آ جائے اور جو مسئلہ میں نے پوچھنا ہے وہ بندہ پوچھ لے, چلو میرا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. یعنی پاس رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں. حضور شفقت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑا فرینک ہوں, مجھ پہ بڑی شفقت ہے تو موج کروں. ادب رہتا ہے, ادب سے مٹھاس رہتی. پردے قائم رہیں تو عزتیں بھی قائم رہتی ہیں, پیار بھی مضبوط رہتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں اب تو میں نے کہا کہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے, آپ یقین کریں اور یاد رکھیں جو بہت زیادہ لوگ تیز ہوتے ہیں نا, بہت بولتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ جانتے ہیں, یہ شاید زمانے کو جیت لیں وقتی طور پر, لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں اتار پاتے. جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ بندہ تیز ہے. تو تیزیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ انسان کو نقصان دیتی. میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. بڑے بڑے تیز میں نے نوکریاں کرتے دیکھے اور جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ درویش ہے, بیوقوف سا بندہ ہے, سادہ سا ہے. یاد رکھیں کہ عزت خدا کے فضل سے ملتی ہے, اس کے کرم سے. آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں, دائروں کے اندر رکھیں. حسین و جمیل رہیں گے, خوبصورت رہیں گے, اچھا لگے گا آپ کو اپنا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جس کے ساتھ ہوں صحیح کر کے ہوں, جس کے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک کر کے چلتا ہوں. ہمیں میں نے کہا پرموٹ کیا, سیاستدان لارا لگاتا تھا, کہانیاں سناتا تھا, اب قوم بھی کہانی سنانے لگ گئی ہے. وہ ووٹ لینے آتا ہے تو جو رات کو آیا تھا اس کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں, جو اگلے دن آتا ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں, اور تیسری پارٹی کا تیسرے دن آتا ہے تو اس کو بھی ووٹ. قوم بھی اسی طرح کے جواب دینے لگ گئی ہے. بھئی اگر سامنے والا اس طرح کا ہوگا تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں. ہم نے بھی اپنے رویوں میں وہ غضبناک پوزیشن پیدا کی ہے جو درست نہیں ہے.
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادب کے دیکھیں حضرت عمر فاروق، یہ جب تاریخ انسانیت کی مرتب ہوتی ہے نا تو جن لوگوں کو جان سے بڑھ کر اپنا اصول پیارا تھا ان میں سے جو امامت کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اور چونکہ کھڑے تھے، سادے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو سچی بات کرتے تھے، کوئی داغ ہی نہیں تھا ایک منٹ کے لیے، اپنے اصولوں کے لحاظ سے تگڑے بندے، تگڑے، اور درہ ہاتھ میں رہتا تھا جناب فاروق اعظم، اور وہ زمین کو بھی کہتے تھے کہ جب میں عدل کرتا ہوں تو کسی کے کس طرح تیل پی سکتی ہے، واپس کر۔ یعنی ان کے اندر وہ کر و فر تھا، اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال تھا۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کہیں عمر ملنا ہے تو فرماتے ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ اور ایک بڑے سردار قسم کے صحابی تھے حضرت عمر، گئے مکے میں حج کے موقع پر تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گلی کے اندر پتھر رکھ کے رستہ بنا لیا، اسی نہیں تھڑی پکی کر لی تھی، موٹر سائیکل لنگان لی تو کوئی بندہ کہے نا تو لنگ نہیں ہوندا تے کہندے نا میں 5 فٹ جگہ چڈی تو پھر ول لینی چاہیے سی جی کسی کو لنگن ہی نہیں دینا تھا۔ یعنی رستے کشادہ کرنا حسن ہے دین کا، لیکن تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ۔ جب ہم ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر خرابی ہوتی ہے۔ اگر قوم کو، ملت کو، آنے والے وقت کو ترجیح دی جائے تو آسانی ہوگی۔ عام دام برسر مطلب حضرت عمر گئے تو پتہ چلا کہ ان صاحب نے روڑے رکھ کے تو گلی میں رستہ بنا لیا، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی، کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ تگڑا بندہ، اصول اپنی جگہ اور قاعدے اپنی جگہ، لیکن جب بات آتی تھی نا ادب رسول کی تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا سمٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر خاموش بھی، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، اس لیے یہ جو چودھری صاحب اور یہ جو سیٹھ صاحب مالدار اور یہ جو 2-4 جماعتیں پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تو خود سمجھدار ہوتے ہیں، تو کسی کو شیخ استاد ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے میری طرح کے لوگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ مولوی دا پیر نہیں ہوندا، مولوی ڈائریکٹ خلیفہ ہی ہوندا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا نا، اس کو یہ چاہیے، مرید ہونا تو ذرا مشکل کام ہے نا، اس کے لیے ذرا جد و جہد کرنی پڑتی۔ اتنا تگڑا آدمی سیدنا فاروق اعظم۔ میں بات بس سمیٹنے لگا ہوں۔ مسجد نبوی میں گزر رہے تھے، جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھت ہے، اس کا پرنالہ ہے اور پرنالہ بہہ رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو پکے ہوتے ہیں ہمارے مکانات، تو اس وقت کچے جو مکان ہوتے تھے جب پرنالہ بہتا تھا تو ساتھ اس کی مٹی بھی آیا کرتی تھی، اور وہ کپڑوں پر خالی پانی نہیں پڑتا تھا، کیچڑ بھی پڑتا تھا، اور گلی ہو مسجد کی اور گزرنا ہو نمازیوں نے، تو حضرت عمر گزرے تو وہ پرنالے کا نا پانی، اور حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر پر وہ پانی گرا۔ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے پرنالے کے بارے میں پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ حضرت گزرتے ہیں تو پانی گرتا ہے۔ اب نمازیوں کی گلی بہت بڑی وجہ ہے نا، حضرت فاروق اعظم نے کچھ نہیں پوچھا، فٹافٹ ایک بندے کی مدد لی اور پرنالہ اکھیڑ دیا، اور میں گھر والوں سے کہنا کسی اور جگہ لگائیں، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں۔ چلے گئے حضرت۔ بعد میں مکان تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا، پتہ چلا یہ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا کہ عمر پرنالہ اکھیڑ گئے، فرما گیا دوسری سمت لگاؤ، یہاں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر، اب گھر والے کہنے لگے کرنا کیا ہے، تو سیدنا عباس فرمانے لگے کرنا کیا ہے، عمر نے اکھیڑا ہے عمر ہی لگائیں گے۔ کہا جناب سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے، شیطان رستہ بدل جائے، جن کے جاہ و جلال سے مخلوق ڈرے، عمر ہی وہاں لگائیں گے۔ فرمایا لگائیں گے نا، میری بات کو سمجھو، ہر جگہ بندہ سیٹھ صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ بندہ حضرت صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ پیر صاحب۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی اماں امام صاحب کا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، تو والدہ کہتی تھی ابو حنیفہ اس سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتا، تو امام صاحب کہتے میں نہ بتا دوں، کہتی تو تے بچہ ہیں تینوں کی پتا ہوئے، اس سے پوچھ کے بتا۔ امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے گھر جاتے، شاگرد کے، اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے، جا کہتے میری اماں نے یہ مسئلہ پوچھا، جواب دے۔
کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہو مسئلے کا، مسئلوں کا تو آپ کو پتہ ہے. تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ والا جواب مجھے دے. میری اماں مجھے بچہ سمجھتی ہے، تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو تیرا مطمئن ہو جائے گی. تیرا نام لے کے آپ ادب. میرے استاد جی نے مجھے فون کیا ایک دن، بڑا مصروف رہتا ہوں زندگی کے ساتھ ساتھ، مصروفیت بڑی بڑھ گئی تو نیند شیند بھی گاڑی میں ہی پوری کرتے ہیں. ایک ایک دن میں کئی جگہ جاتے ہیں. اس کے باوجود 3-4 درجن لوگ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیندے. یہ ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. لیکن اب تو یہ کہ مشکل ہو گیا بہت سارا. محبتیں لوگ زیادہ پیار کرنے لگے تو جواب بھی زیادہ دینا پڑتا ہے. تو میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، فرمانے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے. وہ میرے سے غلطی ہو گئی. میں انہوں نے آخیا میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا. آپ یقین کریں بڑا ادب کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ. شاید اتنا پیار لوگ کسی سے نہ کرتے ہیں جتنا میرے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو مزہ استاد جی کی اس بات نے دیا نا، کہنے لگے پرسوں جانا ہے تے وضاحت بھی تینوں. مینوں بڑا ہی مزہ آیا. میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا. اس کا بھی ایک مزہ ہے، یعنی آپ کسی کا ادب کریں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. ایک صاحب نے مجھے کہا فلانی جگہ آنا ہے. میں نے کہا نہیں میں نہیں اس دن آ سکتا، مجھے کسی اپنے خاندان کے نکاح میں جانا. اس نے استاد جی کا فون کرایا، میں چلا گیا. کہنے میرے کو تو ساڑھے کہتے نہیں آئے. میں کہ تو استاد جی تے نہیں نا. اب دیکھو نا یہ فرق ہے نا چیزوں کا. بات سمجھے نا. ساری کائنات کہتی ہے اللہ حساب شروع کر، رب نہیں کرتا. پھر مدینے والے رسول آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کر، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جس طرح سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو. والا سوف یؤتیک ربک فترضی. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بات جہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ سیٹھ صاحب نہ بنے. ادب والی جگہ ادب ہی کریں، ہر جگہ نواب نہ بنے. بنے ہوئے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گھر بھی جائیں تو گھر والے بھی ہمیں حضرت صاحب بھی کہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں. آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور گھر آتے تھے تو گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانا دیتے، کسی کی ضرورت پوچھتے، گھر میں بھی حضور اسی انداز. حضرت عمر دلیر ہیں، تگڑے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ اور ہے. حضرت عباس مسجد گئے، جا کے کہنے لگے پرنالا میرے گھر کا آپ نے اکھیڑا ہے. جناب میں نے اکھیڑا ہے. اب حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نمازیوں کے کپڑے وہ آلودہ کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے علیحدہ بتایا، خود میں نے تجربہ کیا، گلی میں آپ نے لگا دیا، اکھیڑتا نہ تو کیا کرتا. اب وہ جلال میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا عباس ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی، دلیلیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، اکھیڑنا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا. اب میں بھی کچھ کہہ لوں؟ کہ جناب کہیے. فرمانے لگے جس دن میں یہ مکان کی چھت ڈال رہا تھا نا، مدینے والے رسول بھی تشریف فرما تھے، اور یہ جو پرنالا آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. یہ لفظ کہہ کے تو حضرت عباس چل دیے، بات جو ختم ہو گئی. فرمایا ٹھیک کر دیا، اکھیڑ دیا، پر یہ یاد رکھو لگایا حضور نے تھا. حضرت فاروق اعظم نے علتیں بھی چھوڑ دیں، وجوہات بھی چھوڑ دیے، دوڑ کے حضرت عباس کا بازو تھاما اور پکڑ کے وہ پرنالا بھی اٹھایا، اسی جگہ لے گئے. کہنے لگے میں جھکتا ہوں، آپ ذرا میرے کندھے پہ چڑھیں اور یہ پرنالا ذرا دوبارہ لگائیں. تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. یہ جو ادب کی جگہ ہیں، یہ بہرحال ادب کی. مجھے کسی نے رکا بھیجا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں. یہ زمانہ بڑا انفرادی ہے، اب دور اور طرح کا ہے. کسی کے بارے میں چپ رہنا بھی مسئلہ اور ہے، اور کچھ کہہ دینے کو بھی لوگ رنگ اور دیتے ہیں. میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کی تعریف اس انداز میں نہیں کی کہ کسی کو محسوس ہو کہ شاید اپنا کوئی قد اونچا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میری ان سے دلچسپی تھی، اور اس کی بنیاد ان کی بہت زیادہ سادگی، بہت زیادہ عاجزی،
میں وہ پچھلے ماہ کی 24 اکتوبر کو جاتے ہوئے ہمارے شہر میں رکے تھے، کم و بیش 35-40 منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوتی رہی۔ کچھ پیسے نکال کے وہ ہمارے بچوں کو دینے لگے، تو میں نے کہا نہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ تو یہ جو اصل بندہ اپنی یاد رکھتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یعنی کروڑوں لوگ جس بندے کے پیچھے ہوں تو ایسے لوگ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں جدی پشتیاں، بڑا معاملہ ہے، میں تو فلانا۔ بچے پیسوں کے زور پہ بھی ابا پیر بنا لیتے ہیں، بن جاتا ہے، اپنی شہرت کے زور پہ بھی کوئی نہ کوئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں چاہیے پیسے، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں 400 روپے مؤذن کی ڈیوٹی کرتا تھا، یہ نہیں کہ میں کو مالدار آدمی تو دے رہا ہوں، میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو جس اینگل سے دیکھا، میرا دیکھنے کا اپنا انداز ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میں نے انہیں اس اینگل سے دیکھا کہ شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ فقہی جزیات اور شارحین کی شروحات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ تھا جو اپنی ماں کی بات بھی بتاتا تھا، جو اپنے بڑے بھائی کے جو بظاہر سادے ہیں، پڑھے نہیں، ان کی بھی بات لالا جی کہہ کے سناتا تھا، جو اپنے بچوں کی بات بھی سناتا تھا۔ اس بندے کو یاد تھا کہ میں کیا ہوں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بھائی تھا، تو وہ کہا کرتا تھا ان سے کہ تم مولوی ہے اور اتنا پڑھا لکھا ہے تو کمایا کیا ہے؟ میں ان پڑھ ہوں تو میری جائیدادیں دیکھ۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس رشتے کے اپنے بھائی سے فرمانے لگے اگر میری کمائی دیکھنی ہوئی تو اس دن آنا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، ہاں تب تجھے پتہ چلے گا کہ میری کمائی ہے۔ آپ میں بڑی محتاط بات کر رہا ہوں، جنازہ جس دن اٹھے گا نا، تو وہ بھائی کہتا ہے سعدی شیرازی کا کہ میں پھر آیا اور میں نے نا چھتوں پہ عورتوں کو اور گلیوں میں بچوں کو بھی روتے دیکھا۔ ایک نا چرواہا بکریاں چرانے والا باب سعدی کی چارپائی سے لپٹا ہوا تھا اور کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے، گویا لگا۔ میں نے اس کو کہا، وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا چارپائی کی، میں نے کہا یارو بات سن، تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو مسجد نہیں آتا، تیرا مولوی صاحب پیر صاحب سے کیا تعلق؟ تو کہنے لگا سارا شہر مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، پر یہ بابا جب اترتا تھا نا تو میرے کان میں کہہ جاتا تھا گھبرانا نا، بکریاں چرانا تو مدینے والے رسول کی سنت ہے۔ تو یہ 1 منٹ میں مجھے نا اٹھا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، حضرت بڑے لوگ۔ پر میں کیا بتاؤں، میری جماعت کا مسئلہ جانے والوں کے لیے، وہ کسی نے کہا تھا کہ یہاں عزت کرانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، جب تک مرے نہیں عزت نہیں ہوتی۔ میں نے بھی ایک دفعہ کسی صاحب سے یہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں عزت کریں آپ۔ ابھی میں نے ساری بات یہ کی، آپ اکرام کریں، حضرت کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ حرف حرف لفظ لفظ قبول فرمائے، اور جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کریں۔ یہ جن کو سوشل میڈیا چلانا ہے، یہ ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی نئی کہانی ہونی چاہیے، کہانیاں نہ بنائیں، پیار کریں، آپ مؤدب رہیں۔ ذاتیات پر ملی سودے نہیں ہوتے، وہ قومیں کمزور ہوتی ہیں جو ذات بچاتی ہیں اور ملت کو ڈبو دیتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر اپنی رحمت کا ساون بادوں برسائے۔ میں آج بھی گیا تھا صبح تعزیت کے لیے، وہاں ان کے صاحبزادہ صاحب سے میں ملا تھا۔ تو آپ حضرات سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ کبھی بھی بے ربط نہیں ہونا، بے ذوق نہیں ہونا، بے ادب نہیں ہونا، اپنے آپ کو حدود میں رکھیں گے، زندگی میں خود بھی جینے کا مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری کو قبولیت کا درجہ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سیدنا و مولانا محمد، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب
کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا حسن و سیدنا حسین